بارش بطور رحمت۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بارش کو خدا کی رحمت سے تشبیہ دیتے ہیں جو مردہ زمین میں نئی زندگی ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پر بھی فکر و عمل کی بارش برسے۔ یہ زندہ دلی بارش کی مانند ہے جو بنجر زمین میں جان ڈال دیتی ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امت کے مرثے کہن کا چارہ۔ بارش بطور تبدیلی بیداری۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانوں میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانوں میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خاموش۔ اقبال کے ہاں بارش کبھی اچانک آنے والا شعور اور انقلابی تبدیلی کی علامت ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں فطرت، اقبال کی فطرت سے مظاہر جیسے بارش، آندھی، بجلی وہ خدا کی تجلیاں سمجھتے ہیں جو انسان کو بیدار کرنے آتی ہیں۔ روحانی تطہیر، روح کی صفائی، جیسے بارش زمین کو دھو ڈالتی ہے، ویسے ہی اقبال ایک ایسی روحانی بارش کے خواہاں ہیں جو دلوں کو صاف کر دے۔ سیاسی فکری سازی۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے علم، طاقت اور سیاست کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ جی، فساد اور رنگ سلطانی ہو یا روحانی پیشوا، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی رہنمائی۔ مادہ پرستی کی علامت۔ اقبال مغرب کو جس میں نصارو پیش ہیں، مادہ پرستی، روحانی افراز اور خود غرضی کی علامت سمجھتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تمیز دین و ملت باقی نہیں ہے اس کے اذہان میں، تمیز دین و ملت باقی نہیں ہے اس کے اذہان میں، کہ مغرب کی تہذیب بھی ہے شراب نفس پرستی۔ علامہ صاحب یہودیوں کی چالاکیوں اور عالمی سازشوں کے بارے میں کئی موقع پر یہود کو فریب، مکاری اور دنیاوی سیاست میں چالاک ترین قوم کے طور پر پیش کیا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہی یہود کی چالاکیاں ہیں روز ازل سے، یہی یہود کی چالاکیاں ہیں روز ازل سے، چراغ مصطفیٰ سے سرشار وحی پیدا۔ یہود کی سازشوں نے اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو قرآن سے دوری اور دشمنوں کی چالاکیوں کی غفلت کے بارے میں بار بار قرآن کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ یہود و نصارہ کی فکر جال سے نکل سکیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں خدائی اہتمام سے فارغ نہیں ہوں میں، خدائی اہتمام سے فارغ نہیں ہوں میں، غلامی یہود و نصارہ پہ تبصرہ۔ آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے تاکہ وہ غیروں کی تہذیب، فیشن، نظام تعلیم اور فکر سے متاثر ہو کر اپنی شناخت نہ کھو بیٹھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ خوبصورت شعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔